السلام علیکم دوستو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں زر کا محل کا پارٹ 4۔ اگر آپ نے پچھلا پارٹ نہیں دیکھا تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، جا کے چیک آؤٹ کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اتنے خوفناک صورتحال میں بھی پتہ نہیں کیسے ان سب کو باتیں کرتے کرتے نیند آ گئی تھی۔ نوشاد نے کروٹ بدل کر نوفل کو دیکھا۔ نوفل کو دیکھنا چاہا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ساری نیند پل بھر میں ہوا ہوئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ حارب جواد وہ بیڈ پر سے اترتے ہوئے چلایا تو ان دونوں کی بھی نیند ٹوٹی۔ کیا ہوا؟ حارب نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بوجھل انداز میں پوچھا۔ جواد بھی بیدار ہو گیا تھا۔ نوفل غائب ہے، جلدی ڈھونڈو اسے، وہ عجلت میں بتاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا۔ یہ دونوں بھی فوری طور پر اس کے پیچھے آئے۔ کسی انہونی احساس سے تیز تیز دھڑکتے دل کے ساتھ نوشاد سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور بنا وقت برباد کیے اس کمرے کی طرف بھاگا جہاں انہیں فائز کی لاش ملی تھی۔ وہاں پہنچ کر دروازے پر رکتے ہوئے سامنے کا منظر دیکھ کر ایسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ کمرے کی بیچوں بیچ فائز کی لاش اب بھی ویسی ہی پڑی تھی اور اس سے ذرا فاصلے پر نوفل ویسے ہی لٹکا پڑا تھا جیسے انہیں فائز ملا تھا، اور آس پاس خون بھی ویسا ہی تھا۔ اس کے پیچھے آئے جواد اور حارب بھی یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ نوشاد آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آ کر بیٹھا اور کپکپاتے ہاتھوں سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ نوفل کا بھی سینہ ادھیڑ کر اس کا دل نکال لیا گیا تھا۔ وہ ایک اور شکار کر چکی تھی۔ نوفل، وہ اس کی لاش سینے سے لگا کر حلق کے بل کرب سے چلایا، جبکہ جواد حارب دکھ بے بسی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر کارپیٹ پر بیٹھے نوشاد کی آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی تھی، جبکہ اس کے دائیں و بائیں طرف جواد اور حارب کے پاس بھی کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اب اگلا نمبر ہم میں سے کسی کا ہے، نوشاد کسی غیر مرئی نقطے کو تکتے ہوئے بولا۔ لیکن کیوں؟ وہ کیوں مار رہی ہے سب کو اتنی بے دردی سے، اور ایک ایک کر کے رات کے اندھیرے میں ہی کیوں؟ وہ ایک رات ایک جھٹکے میں بھی تو مار سکتی ہے نا ہم سب کو۔ جواد نے جلا کر سوال اٹھائے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی یہ سب بات سوچنے والی ہے کہ وہ ایک ایک کر کے رات کے اندھیرے ہی میں کیوں شکار کر رہی ہے۔ حارب بھی سے متفق ہوا۔ اس سوال کا جواب ہے تم دونوں کے پاس؟ نوشاد نے اسی انداز میں پوچھا۔ نہیں، یک زبان جواب ملا۔ بس تو پھر اپنی باری کے لیے تیار ہو؟ اس نے حقیقت کے بھیانک پہلو کی جانب دھیان دلایا جس پر وہ دونوں اسے دیکھ کر رہ گئے۔ یار ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے، وہ صرف اکیلے بندے پر حملہ کرتی ہے، تو اگر ہم تینوں ساتھ ساتھ رہے تو کوئی راہ نکل سکتی ہے۔ جواد نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسے امید کی نئی سی کرن نظر آئی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، مطلب اب چاہے کچھ بھی ہو ہمیں ساتھ ہی رہنا۔ حارب نے بھی تاکید کی، مگر نوشاد کچھ نہیں بولا۔ اسے بہت گہرا صدمہ لگا تھا اپنے بھائی کی موت کا۔ ابھی دن ہے، ایسا کرتے ہیں تینوں ساتھ چل کر باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ جواد نے تجویز پیش کی۔ ہاں چلو چلتے ہیں۔ حارب بھی رضامند ہوا۔ تینوں باہر جانے کے ارادے سے نیچے آئے تھے، مگر یہ دیکھ کر انہیں شدید مایوسی ہوئی تھی کہ اب تو داخلی دروازے بھی نہیں کھل رہا تھا کہ یہ لوگ باہر جا پائیں۔ نہیں کھل رہا یار، جواد نے لاک پر تو پوری طاقت لگانے کے بعد تک کر کہا۔ اب کیا کرے؟ حارب کو بھی فکر ہوئی، جبکہ نوشاد بس چپ چاپ ساتھ تھا ان لوگوں کے۔ کوئی کھڑکی ڈھونڈتے ہیں جس کا شیشہ توڑ کر باہر نکل سکے، جواد نے تجویز پیش کی، جس پر عمل کرتے ہوئے تینوں ایک ساتھ کھڑکی کی تلاش میں لگ گئے۔ ساری کھڑکیاں بھی لاک تھی اور ان کے شیشے اتنے مضبوط تھے کہ انہیں توڑنا ان لوگوں کی بس کی بات نہیں تھی۔ بالآخر تک ہار کر ان تینوں کی واپسی کمرے کا رخ کرنا پڑا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی انہیں کمرے میں بیٹھے بیٹھے، اور کل سے ان لوگوں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا، اس لیے کمزوری بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ حارب نے اپنا سفری بیگ ٹٹولا تو خوش قسمتی سے ان میں سے ایک بسکٹ کا پیکٹ مل گیا، جسے گزارا کرنے کے لیے توڑا توڑا تینوں نے کھا لیا، اور اس کے بعد پھر سے یہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گئے۔
اور اس کے بعد پھر یہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گئے۔ ایک اور دن پھر سے ڈوب گیا تھا اور قاتل رات نکل آئی تھی، اور آج کون شکار ہونے والا تھا یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کب اور کیسے نوشاد کی آنکھ لگ گئی اور وہ اڑھا ترچا ہی بیڈ پر سو گیا۔ تبھی غنودگی کے عالم میں اسے لگا کہ کوئی اسے آواز دے رہا ہے، نوشاد بھائی۔ اب آواز واضح تھی جس کے باعث وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بھائی بھائی، نوفل کی درد بھری پکار پھر اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ بےتابی سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھا، اور جواد کی تاکید کو یکسر فراموش کر کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تینوں کو ایک ساتھ رہنا ہے۔ کارپیٹ پر سوئے جواد نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو کمرے میں پہلی روشنی سے پتہ چلا کہ صبح ہو چکی ہے۔ اسے اپنے برابر میں ہی حارب سوتا ہوا ملا۔ اس نے گردن اٹھا کر بیڈ پر نوشاد کو دیکھنا چاہا، مگر اسے غیر حاضر پا کر وہ یکدم اٹھ بیٹھا۔ حارب حارب، جواد نے اسے جھنجھوڑا تو وہ بھی ناسمجھی سے اٹھ بیٹھا۔ نوشاد غائب ہے، اس کی سوالیہ نظریں بام کر جواد نے گھبراتے ہوئے انداز میں بتایا تو وہ بھی دنگ رہ گیا۔ دونوں برق رفتاری دکھاتے ہوئے پہلی فرصت میں نیچے اتر کر اس کمرے میں آئے جہاں انہیں فائز اور نوفل کی لاش ملی تھی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ان دونوں کی لاش سے ذرا فاصلے پر نوشاد بھی الٹا پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر جواد کو اپنے پیروں میں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گرنے کے سے انداز میں وہی فرش پر بیٹھ گیا۔ شاید اس میں اب ہمت نہیں رہی تھی مزید یہ صفاقت دیکھنے کی، جبکہ حارب دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا نوشاد کے پاس آ کر بیٹھا اور اسے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس کا سینہ بھی چاک کر کے بے دردی سے دل نکال لیا گیا تھا۔ مطلب وہ تیسرا شکار کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر پائے تھے۔ کمرے کی خاموش فضا میں گھڑی کی ٹک ٹک بہت بھاری محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ سنگل صوفے پر آمنے سامنے بیٹھا جواد اور حارب ہنوز خاموش تھے۔ پھر صبح سے رات ہو گئی تھی اور اب دیکھنا تھا کہ آج کس کی باری ہے۔ آج رات ہم دونوں میں سے کوئی ایک مرے گا، اور آج بچ جانے والا کل مارا جائے گا۔ مطلب ہم دونوں کی موت تو طے ہے۔ بالآخر جواد سنجیدگی سے گویا ہوا، کیا تمہیں کوئی راستہ نظر آ رہا ہے بچ نکلنے کا؟ جواد نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو اس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ موت کا خوف حارب کے چہرے پر بھی رقصا تھا اور بے بسی کے مارے اس کا رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ جواد نے گہری سانس لیتے ہوئے بے بسی سے اپنا سر صوفے کی فرش سے ٹکا دیا اور چھت کو تکنے لگا۔ اچھی خاصی زندگی چل رہی تھی یار، امی ابو اور بہن بھائیوں کے سنگ، مگر دیکھتے ہی دیکھتے یہ سب کیا ہو گیا۔ وہ بے حد افسردہ تھا۔ کاش ہم لوگ نہ آئے ہوتے اس ٹرپ پر۔ وہ پچھتانے لگا، اور ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمیں کفن دفن بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اسے مزید ملال ہوا۔ حارب کی جانب سے کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے سیدھے ہوتے ہوئے جب سامنے دیکھا تو دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ اپنی جگہ پر موجود ہی نہیں تھا، جس کے باعث وہ سخت حیران ہوا۔ حارب، اس نے صوفے پر سے اٹھتے ہوئے پکارا، مگر جواب نہیں ملا۔ حارب، وہ آواز دیتے ہوئے پلٹا اور اس کی تلاش میں نظر دوڑانے لگا۔ وہ نہیں سنے گا اب ہماری آواز۔ تبھی کمرے میں زرقا کی سپاٹ آواز گونجی، جس سے اس کی ہڈی میں سرسراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس صوفے پر اب زرقا ٹانگ پر ٹانگ رکھے اطمینان سے بیٹھی تھی جہاں پہلے حارب تھا، اور اپنی گہری نیلی نظروں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یہاں پا کر وہ بری طرح گھبرا گیا اور برق رفتاری دکھاتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگا۔ جیسے تیسے سیڑھیاں اترتے ہوئے جب وہ نیچے پہنچا تو کسی سے بری طرح ٹکرا گیا، جو کہ حارب تھا۔ کیا ہوا جواد؟ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اس نے جاننا چاہا۔ وہ اوپر زرقا، اس نے بمشکل بتایا۔ اچھا گھبراؤ نہیں، مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ مل گیا ہے، چلو میرے ساتھ، وہ اسے پرسکون کرتے ہوئے بولا۔ سچی؟ اسے یقین نہیں آیا۔ ہاں جلدی آؤ میرے پیچھے۔ اس نے یقین دہانی کرائی اور ایک طرف بڑھا۔
جواد بھی جلدی سے اس کے پیچھے لپکا، مگر پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ حارب کے لبوں پر رقصہ عجیب سی شیطانی مسکراہٹ نہیں دیکھ پایا۔ حارب اسے اپنے ساتھ اس کمرے میں لے آیا جہاں اب تک انہیں ان تینوں کی لاشیں ملی تھی۔ ہم یہاں کیوں آ گئے ہیں حارب؟ اس نے دروازے پر رک کر پوچھا۔ کیونکہ باہر جانے کا راستہ یہیں سے ہے، اب چلو جلدی اندر۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جانے کا اشارہ کیا تو نہ سمجھی کے عالم میں وہ اندر داخل ہو گیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ ان تینوں کی لاشیں وہاں ہنوز ویسے ہی پڑی تھی، مگر اب ان سے ذرا فاصلے پر زرقا بھی کھڑی ہوئی تھی۔ تبھی دروازہ لاک ہونے کی آواز پر وہ چونک کر پیچھے پلٹا تو حارب دروازہ بند کر کے شیطانی انداز میں مسکراتا ہوا اسی طرف آتا ہوا ملا۔ جواد کے ذہن میں اسی لمحوں میں سارا کھیل سمجھ میں آ گیا۔ حارب کا آفس جوائن کرنا، ان سب سے دوستی کرنا، پکنک کا پلان بنانے والا، پکنک پوائنٹ منتخب کرنے والا، راستہ بھولنے والا، بھٹک کر زرقا محل پہنچنے والا، یہاں سے بھاگتے ہوئے گاڑی چلانے والا، گھوم کر واپس یہاں لانے والا، ان سب کو پھنسانے والا حارب ہی تھا۔ کیا ہوا؟ شاکڈ لگا مجھے ایسے دیکھ کر۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہتا آگے آیا اور زرقا کے پاس آ کر رکا۔ حارب، یہ سب تم نے؟ حیرانگی کے باعث وہ بس اتنا ہی بول پایا۔ ہاں میں نے کیا یہ سب، وہ بھی اپنی زرقا کے لیے۔ جبکہ اسی نئے انکشاف پر وہ مزید ہل گیا تھا۔ کیا ہماری زرقا؟ وہ حیرت کی انتہا پر تھا۔ ہاں میری، یہ بیوی ہے میری۔ اس نے اسی اطمینان سے بتایا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، جبکہ حارب کے ساتھ چپک کر کھڑی زرقا کے لبوں پر بھی مبہم سی مسکراہٹ موجود تھی۔ جواد کو تو یقین نہیں آ رہا تھا اپنی آنکھوں اور کانوں پر۔ اسے لگ رہا تھا کہ یا تو وہ خواب دیکھ رہا ہے یا پھر اس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، لیکن یہ حقیقت تھی، بھیانک حقیقت۔ 5 سال پہلے پسند کی شادی کی تھی ہم نے، بہت خوش تھے ہم ایک ساتھ۔ تب ہی ہمیں خوشخبری ملی کہ ہمارا بچہ بھی بہت جلد اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اس کے بعد تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں زرقا کا اور زیادہ خیال رکھنے لگا، اس کے لیے شاپنگ شروع کر دی اور ہم نے اپنے بچے کا نام بھی سوچ لیا۔ سب بہت اچھا چل رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سب بتاتے ہوئے زرقا کو چھوڑ کر اس کی جانب آیا۔ تب ہی ایک روز ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ زخمی حالت میں جب مجھے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ میری بیوی اور بچے دونوں اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے یقین نہیں آیا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بھلا میری زرقا مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ ہم نے تو وعدہ کیا تھا ساتھ رہنے کا۔ جواد کے گرد چکر کاٹتے ہوئے حارب کی آواز میں درد گونجنے لگا۔ مجھے اس کے بنا ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے جو کرنا پڑے گا میں کروں گا اپنی زرقا کے لیے۔ اب اس کے انداز میں عجیب سی دیوانگی عود آئی۔ میں مختلف عاملوں سے ملا اور زرقا کی روح کو واپس بلانا چاہا، مگر کوئی میری مدد نہ کر سکا۔ پھر آخر کار مجھے ایک عامل مل گیا جس نے میری مدد کی۔ اس نے کہا کہ وہ کچھ خاص عمل کر کے میری زرقا کی روح واپس بلا دے گا، مگر وہ کہتے ہوئے رکا، مگر اس زرقا کو زندہ رکھنے کے لیے ہر ماہ چاند کی 14ویں تاریخ کو، یعنی 11، 12، 13 اور 14 تاریخ کی راتوں میں ایک انسانی دل گانا ہوگا۔ بس یہی اس کی غذا ہے۔ اگر ایک بار بھی ناغہ ہوا تو یہ مر جائے گی۔ اس نے پراسرار انداز سے جواد کے کان کے قریب ہو کر بات مکمل کی، جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے مان لی ان کی بات اور پانی کی طرح اس پر پیسے بہائے تاکہ وہ ہر عمل اچھے سے کر سکے، اور 40 دن بعد انہوں نے مجھے اس جگہ کا پتہ دے کر کہا کہ یہاں میری زرقا میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں دیوانوں کی طرح بھاگتا ہوا یہاں آ گیا اور پھر میں نے دیکھا کہ واقعی میری زرقا یہاں موجود تھی۔ اس کے کانپتے ہوئے لہجے میں بے پناہ خوشی اور دیوانگی تھی۔ میں اس سے مل کر اتنا خوش ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں اس کے ساتھ یہی رہنے لگا۔ ہمارے دن رات پھر ایک ساتھ گزرنے لگے، مگر چاند مکمل ہونے سے پہلے مجھے 4 لوگوں کا انتظام کرنا تھا زرقا کی خوراک کے لیے۔ اس لیے سب سے پہلے میں اپنے کالج کے 4 پرانے دوستوں کو بہانے سے یہاں لایا تھا، جس کے بعد زرقا نے ایک ایک کر کے ان کا دل کھایا۔ پھر میں مختلف جگہوں پر جا کر لوگوں سے دوستیاں شروع کی اور انہیں بہانے سے یہاں لاتا رہا۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔
اس نے بہت بے رحمی سے اپنی ثقافت کا اعتراف کیا۔ پھر میں اسی آفس میں کام کرنے لگا جہاں تم، فائز اور نوشاد پہلے سے کام کرتے تھے۔ تم تینوں سے جلد ہی میری دوستی ہو گئی، مگر مجھے چوتھا شخص نہیں مل رہا تھا، اس لیے میں نے پکنک پلان کرتے ہوئے نوشاد کے بھائی نوفل کو بھی ساتھ لے جانے کا اصرار کیا، اور یوں میں نے زرقا کی 1 ماہ کی خوراک کا انتظام بھی کر دیا۔